قومی شہر، یعنی پاکستان کی ہر زبان بولنے والا کراچی میں، ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں، مختلف المذاہب، مختلف المسالک، مختلف اللسان، مختلف الثقافت، یعنی کثیر الجہتی شہر، ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجیس، ملٹی سیکٹیرین کراچی شہر، اور جہاں ریاستی اداروں کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ گلزار احمد شیخ چیف جسٹس سپریم کورٹ کئی مرتبہ یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی والا شہر کراچی۔ جب بھی کراچی پر کوئی ہیئرنگ ہوئی، کوئی سماعت ہوئی، تو وہ یہ ساری بات کرتے ہیں۔ اور ان سے پہلے کور 5 کے کراچی سندھ کے کور کمانڈر جنرل نوید مختار صاحب بھی بہت ڈنکے کی چوٹ پر بڑے دھڑلے کے ساتھ 2.5-3 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی شہر وہ کہتے تھے۔ اور یہ تو جو پروویژنل ریزلٹ آیا تھا سینسس کا 2017 میں، اس سے پہلے سے کہتے تھے۔ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ تو 2017 کے نتائج، جسے ہر خاص و عام نے سب نے مسترد کر دیا، ملک کے دیگر علاقوں، کچھ اور علاقوں میں بھی بے قاعدگیاں ہوئیں، دھاندلی ہوئی، آبادی صحیح نہیں گنی گئی، یا گنی گئی تو اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا۔ ملک کے کئی علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن کراچی کا معاملہ اور کراچی کا کیس سب سے مختلف اور منفرد ہے، سب سے نمایاں ہے، کیونکہ کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ کہ اس کی آبادی کو جب 2017 میں مردم شماری ہوئی بالآخر اور اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا 2018 کی الیکشن سے پہلے، تو اس کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائی گئی۔ اسی وقت ایم کیو ایم پاکستان نے میری سربراہی میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم کراچی کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو پوزیشن تھی، اور ہم بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی لگی لپٹی، ہم اس مردم شماری، اس کے اعداد و شمار اور جو آبادی کراچی کی دکھائی گئی ہے، اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد کا ہم سنتے ہیں کہ کسی کو گرفتار کیا گیا لیکن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو یہ اصطلاح آ گئی کہ گمشدہ یا لاپتہ افراد، لیکن گمشدہ یا لاپتہ آبادی، اس کی اصطلاح 2017 کے مردم شماری کے نتائج کے بعد آئی۔ اور ہم نے کہا کہ کراچی کی آدھی آبادی کو مردم شماری میں لاپتہ کر دیا گیا، مسنگ سینسس، مسنگ مردم شماری، لاپتہ گمشدہ افراد اور آبادی کراچی کی۔ تو آدھی آبادی کراچی کی سپریس کی گئی، دبائی گئی اور ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ ہم نے، اور میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس وقت جو ہم نے حوالے دیے مختلف سرکاری اعداد و شمار، اور سب سے بڑھ کر 2013 میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے نیشنل جو یہ نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے، نادرا کا ادارہ، اس سے سوال کیا سینٹ میں کہ بھائی کراچی میں کتنے شناختی کارڈ ایشو ہوئے ہیں، اور اس کے حساب سے شناختی کارڈ اور آبادی کا کیا؟ تو شناختی کارڈ
وفاقی وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے. نادرا نے یہ جواب دیا، وزارت داخلہ نے یہ جواب دیا کہ کراچی کی آبادی 2013 میں جو ان کے اعداد و شمار تھے 2,20,00,000 سے کم نہیں ہے. یعنی 2013 میں کہا گیا کہ 2,20,00,000 سے کراچی کی آبادی کم نہیں ہے. یہ 2013 میں وفاقی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے. اور 2017 میں جو نتائج آئے، جو اعلان ہوا اور جو پروویژنل ریزلٹ جسے کہا گیا، تو کہا گیا کہ یہ آبادی 1,60,00,000 یا 1,59,00,000 یا 1,60,00,000. تو واضح ہو گیا کہ کراچی کی آبادی کو کم از کم آدھا کر دیا گیا. اور ہم نے اسی وقت 2017 میں ہی ایک پٹیشن ڈال دی تھی جس کو میں نے تیار کیا اس وقت، اور اس کی نوک پلک کو قانونی اعتبار سے ہمارے جو قانونی مشیر اور ماہر ہیں فروغ نسیم بھائی، انہوں نے اسے صحیح کر. یہ ہماری پٹیشن تھی. میں اس پٹیشن کے ایک خاص نقطے پر آؤں گا کہ ہم نے کیا پوائنٹ ریز کیا تھا، میں اس پر آؤں گا. اور 2017 کے ابھی پروویژنل ریزلٹ نہیں آئے تھے، ہم نے اس سے پہلے 2017 کے شروع میں یہ پٹیشن ڈال دی تھی، کیونکہ وہ ریزلٹ آنے والے تھے. دھاندلی کا اندازہ ہو گیا تھا، نتائج اور آبادی کو کم کر دیا گیا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ پٹیشن ڈال دو، یہ ایسا نہ ہو. اچھا، اس سے پہلے کے 4 جو سینسس تھے یا مردم شماری تھی، اس میں بھی کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا. میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں. میرے پاس ہر 10 12 15 سال بعد جو بھی مردم شماری ہوئی ہے 1948 کے بعد، 48 اور اس کے بعد ان کے کیا اعداد و شمار رہے، اور اس میں ان اعداد و شمار کو دیکھ کر کراچی کا بچہ بڑے آرام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کراچی کی آبادی نہیں ہے. کراچی کے ساتھ ظلم اور ناانصافیاں بہت ساری ہیں. ان کو اگر گنوانے میں یہاں بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں مجھے اس میں کئی گھنٹے اور کئی دن لگ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. تو تمام ناانصافیوں، تمام امتیازی سلوک میں جو سب سے بڑی ناانصافی اور امتیازی سلوک ہے جو کراچی والوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے ہر مردم شماری میں، وہ کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھانا. اچھا، جب آبادی کم کی جائے گی تو پھر آپ کی نمائندگی بھی کم ہو جائے گی. ڈیلیمیٹیشن میں جو آپ کی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی اور پھر بلدیات کی بنے گی، وہ کم بنے گی. اور ویسے ہی کراچی کو ترقیاتی اور دیگر فنڈز وفاق سے اور صوبے سے کم ملتے ہیں، اور جب کم آبادی ہوگی تو اور کم ملیں گے. اور آبادی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس میں روز افزوں روزانہ بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. 2 گلیئرنگ پوائنٹ سے میں اس کی طرف آؤں گا. کراچی 2 نقطے. لیکن آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے، ہم نے پہلے بھی اس طرح کی پریس کانفرنس کی کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن اس مرتبہ جب پروویژنل ریزلٹ آیا اور سینٹ اور قومی اسمبلی کو کہا گیا کہ اس پر آپ اپنے انگوٹھے لگا دیں، تو ہم نے کہا، ہم کھڑے ہو گئے. میں پارلیمانی لیڈر تھا MQM کا، اور 2017 میں ہم نے منع کر دیا انگوٹھا لگانے سے. ہم نے کہا کہ اب یہ دھاندلی نہیں چلے گی، اب ہمیں انصاف چاہیے. اور پورے ملک میں جہاں جہاں تنازع ہے، سوال ہے، جہاں جہاں ایسے واضح اور نمایاں یہ ثبوت اور شواہد موجود ہیں
کہ مردم شماری میں دھاندلی ہوئی ہے ان علاقوں میں، چاہے وہ بلوچستان کے علاقے ہوں، چاہے وہ اندرون سندھ کے علاقے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے اور خاص طور پہ جو سرائی کی بیلٹ کے علاقے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں اگر ہزارے بیلٹ میں ایسا ہوا ہے تو وہاں مردم شماری دوبارہ ہو، اور بالخصوص کراچی میں تو دوبارہ سے اثر نو مردم شماری ہونی چاہیے۔ کراچی حیدرآباد میں خاص طور پر ہم نے ثبوت اور شواہد دیے جو اس پٹیشن میں بھی لگے ہوئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو جب ہم نے بہت ہنگامہ کیا، بہت شور کیا، انگوٹھا لگانے سے، پروویژنل نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اور ہمارا ساتھ کس نے دیا اس وقت؟ پی ٹی آئی اپوزیشن کی۔ اس نے کہا، اور پی ٹی آئی کے کراچی کے نمائندہ کون تھے؟ آج کے صدر مملکت اور اس وقت کے این 250 کراچی کے نمائندے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے بھی رزلٹ کو ماننے سے انکار کیا۔ پوری ایم کیو ایم کا ساتھ آج کے صدر عارف علوی صاحب نے این 250 کی کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیا، اور جماعتوں نے بھی دیا، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ کراچی میں اور جہاں بھی اس طرح کے ایشوز یا سوال ہیں، آڈٹ مردم شماری ہوگی، مردم شماری کا آڈٹ ہوگا، اور 5% سیمپل نمونے کی دوبارہ سے مردم شماری ہوگی۔ یہ فلور آف دی ہاؤس پہ پرائم منسٹر کا کمٹمنٹ ہے، جو بعد میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو کہ آئینی ادارہ ہے، جب وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی اپروو ہوا کہ 5% علاقوں میں مردم شماری دوبارہ ہوگی، کراچی یا جہاں جہاں یہ ایشو ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہے، تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کو چند روز پہلے وفاقی کابینہ، جس میں میرے ایم کیو ایم کے کاغذی شیر وہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی نفاست کو گروی رکھ دیا اور وزارت کو اختیار کر لیا، سودا کیا کہ نفاست کا ٹائٹل ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہمیں نفاست اور نفیس ہونے کا ٹائٹل نہیں چاہیے، ہمیں وزارت چاہیے، وزارت رکھ لی، اور مردم شماری پر نوٹ آف ڈسینٹ دے کر کابینہ میں گویا کہ منظور کر لیا اس رزلٹ کو، اور 2 پریس کانفرنسز کی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی نے، میں بھائی کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے بنسبت بہتر آدمی ہیں، لیکن آج جو تھوڑی نمائندگی ملی ہے خالد مقبول صدیقی، 2023 میں قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں یہ نمائندگی بھی تمہیں نہیں ملے گی، اور اب یہ تو بھول جاؤ کہ ایم کیو ایم پاکستان کا میئر کراچی یا حیدرآباد سے کامیاب ہوگا۔ وہ تو تم نے جو بدترین، ناقص ترین، ناکام ترین اور خراب ترین کارکردگی ایم کیو ایم کے تمام میئر اور جو بلدیاتی کارکردگی ایم کیو ایم کی ماضی بعید، ماضی قریب اور جو موجودہ کارکردگی کمپیئر کریں، بدترین ورسٹ کارکردگی تھی ایم کیو ایم کے ابھی حالیہ رخصت ہونے والے میئر کی، بدترین کارکردگی۔ تو ایسی کارکردگی کے بعد نہ میئرشپ کا آپ کا کلیم رہا، اور 2023 کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ بچا تھا، اور خالد بھائی آپ نے تو خود کہا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا وفاق میں الحاق ہوا، اس کے ایگریمنٹ کا پہلا نقطہ آپ نے کہا ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ یہ صرف کراچی کے مہاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اردو بولنے والوں، میمنوں، گجراتیوں، کاٹھیاواڑیوں، مارواڑیوں، میواتی
پوربی، ہریانوی، یہ جو مہاجر ہیں صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے سندھی بولنے والوں کا مسئلہ بھی ہے، یہ کراچی کے پشتو بولنے والوں کا مسئلہ بھی ہے، یہ کراچی کے پنجابی بلوچی زبان بولنے والوں کا مسئلہ ہے، یہ سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، یہ پاکستان کی تمام جو علاقائی اکائیاں، قومیتیں ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، جو آج کراچی کی معاشرت میں رچے بسے ہیں، کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہ ان کی آبادی کو بھی کم گنا گیا ہے۔ اس کا نقصان صرف انڈیا سے آنے والے، ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں کا نہیں، اردو، میمنی، گجراتی، کاٹھیاواڑی، میواتی، مارواڑی، ہریانوی، پوروی بولنے والوں کا نہیں، یہ منسل شہریان کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی کے شہریوں کا مسئلہ ہے، جس میں ہر زبان بولنے والا، پاکستان کی ہر اکائی، پاکستان کے ہر علاقے کا شہری جو کراچی میں رہتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور ہم سب کراچی والوں کا، ایک ایک شہری کا، ایک ایک بیٹی، بہن، بھائی اور بیٹے کا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس پر آپ نے اپنی نفاست کو سرنڈر کر کے، گروی رکھ کے، وزارت کو آپ نے ترجیح دی، وزارت کو اختیار کیا، حکومت میں رہنے کو ترجیح دی، اس کلیم کے باوجود کہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ بڑے تن تراک کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس کی، لیکن دھاک کے وہی 3 پات کے مزداق، نتیجہ کیا نکلا؟ کھودا پہاڑ، چوہا بھی نہیں نکلا۔ خالد مقبول صدیقی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کیا مصلحت مانی ہے؟ کیا کمزوری ہے آپ کی اور آپ کے اکابرین کی؟ کیا گرفتاریوں کا ڈر ہے؟ کیا حکومت سے باہر آئیں گے تو چھاپے اور گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی؟ تو بھائی یہ کون سی نئی چیز ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے؟ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ 4 سال بلدیہ میں رہے، ایک دھرنا نہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر، ایک احتجاجی مظاہرہ نہیں، 53 لیٹر ایئر کنڈیشن کمرے میں لکھ دیے بس، اور 4 سال بعد یاد آیا کہ اختیار اور وسائل نہیں دے، مگرمچھ کے آنسو۔ یہ تو روایتی سیاست کرنے والوں کے انداز ہیں خالد بھائی، یہ موروثی سیاست کرنے والوں کے طریقے اور انداز ہیں۔ یہ ایک نظریاتی، عوامی، مڈل کلاس کی سیاست کرنے والی MQM کا یہ وتیرہ، یہ ترہ کبھی نہیں رہا جو آج آپ نے اختیار کیا۔ کیا ڈر ہے؟ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مقدمات بنیں گے؟ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کے لیے لڑوں گا، میں پوری MQM کے لیے لڑوں گا۔ آپ کے دیگر اکابرین ہیں، ان پہ صحیح یا غلط جو بھی الزامات ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن خالد بھائی اپنی اس محنت کو ضائع مت ہونے دے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، اور کراچی کی آبادی کو کم گن کر، کم نمائندگی دے کر، یہاں مسائل کے انبار لگا کر، اسے مجرمانہ نظر انداز کر کے، اگر اسلام آباد کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ جو آج امن ہے، یہ امن اسی طرح قائم و دائم رہے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی پورے ملک میں ہے، لیکن جو کراچی میں پڑھے لکھے لوگوں کی بے روزگاری کی شرح ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑا شہر، بے روزگاروں کا سب سے بڑا شہر، مہنگائی کا بھی سب سے زیادہ، بھائی سارے بل کراچی والے دیتے ہیں، باقی ملک میں کتنے لوگ بجلی کے بل دیتے ہیں، گیس کے بل دیتے ہیں، جا کے معلوم کر لیں۔ کارپوریٹ سیکٹر کراچی میں ٹیکس دیتا ہے، صنعت کار، تاجر کراچی کا ٹیکس دیتا ہے۔ پھر کراچی میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا،
وہ کوٹا سسٹم اگر نافذ ہے تو آج بھی کراچی، حیدرآباد اور سکر کے لیے نافذ ہے. ہمیں ہمارے کوٹے پر کراچی، حیدرآباد، سکر کے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو دھکے کھا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، انہیں ان کے ڈومیسائل اور پی آر سی میں نوکری نہیں ملتی، اور ملک کے کسی بھی کونے خدرے سے کوئی بھی اٹھ کر آ جائے، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، قبائلی علاقے، گلگت بلتستان، کہیں سے کوئی آ جائے، اندرون سندھ، لاڑکانہ، نواب شاہ سے کوئی آ جائے، یہاں کا ڈومیسائل اور پی آر سی بنا لے. یہ جتنے صحافیاں موجود ہیں، کیمرامین موجود ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو بھیجیں پنجاب اور مجھے سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد کا ڈومیسائل اور پی آر سی بنوا کے دیں. میں آپ کو ڈالر کہیں گے تو ڈالر میں، اور روپے کہیں گے تو روپے میں آپ کو 10 لاکھ روپے، 1 ملین جو ہے وہ، چاہے میں چندہ کر کے کرنا پڑے، وہ میں آپ کو دوں گا. اگر مجھے کوئی ایک آدمی لاہور کا، پشاور کا، کوئٹہ کا، نواب شاہ یا لاڑکانہ کا ڈومیسائل بنا کر لا کر دکھا دے، تو ہمارے شہر میں ہمارا روزگار کا کوٹا، وہ بھی کوئی اور، یہ غیر نہیں، میرے بھائی ہیں، پنجابی ہوں، پختون ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، لیکن پھر پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کہاں جائے گی؟ ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں اس شہر سے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل میں سے اگر کوئی بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو کم از کم فاروق ستار کی اس بات کو یاد رکھیں، اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، اس ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، اس ملک کی پارلیمان، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلیاں اور صوبائی حکومتیں یاد رکھیں کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ ملک دشمن ہم خود پیدا کرتے ہیں، ملک دشمنی پر ہم خود لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. یہ ایک محب وطن کی دل کی آواز کو سمجھے، یہ ایک سچے پاکستانی کے دل سے نکلنے والی بات کو سمجھے، بات سمجھے. میں کسی کو مشتعل نہیں کر رہا، کسی کو کسی کے خلاف لڑنے کے لیے، یا خاکم بدہن میرے منہ میں خاک کہ میں ریاست کے خلاف یا حکومت کے خلاف بھی کسی کو بغاوت پر آمادہ کروں. لیکن آپ جو پاکستان سے محبت کی مالا جپ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ان حقائق سے ناواقف ہیں تو آئندہ 10 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، یہ میرا فرض ہے. اس ملک کو آپ نے نہیں، میرے آباء و اجداد نے بنایا تھا، تو اسے بچانے کے لیے میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق آج ہر خاص و عام، اور خاص میں جو آتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے. جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، جو میرے پنڈی کے لوگ ہیں، اور جو صوبائی اسمبلیوں میں ہیں اور صوبائی حکومتوں میں ان سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اس بات کو خدا را سنجیدگی سے لے. اللہ کا واسطہ اب یہ ظلم اور ستم بند کریں، اور ہم ایک بہت بڑی اب تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پہلا تو میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی بھائی، آپ کو بہت پہلے آپ نے کہا یہ ہمارا پہلا سب سے بڑا زندگی اور موت جیسا مسئلہ ہے مردم شماری، اور مردم شماری نہیں ہوئی، اور اب آپ تک انتظار کر رہے ہیں. کابینہ نے منظور کر لیا اسی رزلٹ کو، تو پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ کہاں گیا، جہاں تھا کہ آڈٹ مردم شماری کا ہوگا 5%، سیمپل مردم شماری ہوگی 5%، کم از کم کراچی میں اور بھی. تو وہ وعدہ کیا ہوا حکومت کا، ریاست کا، وہ وعدہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، پارلیمان کا، سینٹ اور قومی اسمبلی سے پروویژنل رزلٹ جب عارضی نتائج منظور ہوئے تھے تو یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا. ہمارے پاس ہے وہ قرارداد، ہمارے پاس ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی وہ روداد میٹنگ کی منٹس ہیں ہمارے پاس، جس میں آپ نے کہا تھا. تو ایک آئینی ادارے کے فیصلے کے برعکس ایک کابینہ کیسے
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को ओवरटर्न कर सकती है। हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे और अवाम की अदालत में भी जाएंगे। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अब हम फैसला कुन जद्दोजहद करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई अपने लोगों के साथ, कराची के अवाम के साथ, सिंध के शहरों में रहने वाले लोगों के साथ, सारी जबानें बोलने वालों के साथ और मजलूम तरीन महाजिरों के साथ आकर खड़े हो जाएं। खालिद भाई नविश्ता दीवार पढ़ लें, अपने आप को, चंद लोगों को बचाने के लिए पूरी कौम को दाव पे ना लगाएं, पूरे शहर को दाव पे ना लगाएं। खालिद भाई चंद लोगों को बचाने के लिए सिर्फ इसलिए वजारतों में कि उनको मराते और मफादात उन्हें मिले और गिरफ्तारियों से वो बचे। अरे गिरफ्तार होते हो तो हो, उनके मुकदमे हम सब मिलकर लड़ेंगे। कुर्बानी दे खालिद भाई, वजारतों की कुर्बानी दे, निफासत के टाइटल को बचा लें। वजारत छोड़ दें, निफासत को रख लें, तारीख में जाएं, एमक्यूएम को बचा लें, कराची को बचा लें। और एमक्यूएम और कराची को बचाना, महाजिरों पर होने वाले जुल्म को रोकना, कराची की आबादी को सही गिनवाना, ये वो काम है जो खुदा की कसम कराची को तो इससे फायदा होगा, लेकिन पूरे मुल्क में आपका डंका बजेगा और पूरा मुल्क भी मजबूत और मुस्तहकम होगा। कराची की माशी तरक्की की रफ्तार कहां से कहां जाएगी। कराची ऊपर जाएगा, 22वीं सदी में जाएगा तो पाकिस्तान को भी 22वीं सदी में ले जाएगा। ये मेरा कहना है। जिंदगी और मौत का मसला है तो फिर किस बात का इंतजार है भाई। ये वजारतें, ये हुकूमतें, ये मफादात, ये मरातें, ये किस काम आएंगी। चंद लोगों का फायदा चंद वजारतों से, चंद लोगों की गिरफ्तारियों को रोकना। अरे होते हैं तो हो गिरफ्तार, क्या हम गिरफ्तार नहीं हुए? माजी में झूठे इल्जाम में नहीं गए, बाइज्जत बरी होकर नहीं आए, अदालतों के सामने नहीं किया, हो गिरफ्तार लोग। लेकिन सियासत करनी है या मसलहत और मसलहत करनी है, नजरियात की सियासत करनी है या मफादात और सिर्फ मफादात की सियासत करनी। फैसला कर लो, निफासत का टाइटल रखना है या वजारत को इख्तियार करना है, वजारत को अपने पास रखना है। फैसला कर लें। खालिद भाई चॉइस आपकी है। मैं ये जरा बटवा दें जो मेरा मेन पॉइंट था इस पिटीशन का। बहादुरी दिखाएं, पूरी कौम आपके साथ है। और महाजिर सकाफत डे 24 दिसंबर, मेरे पास 6 ग्रुप आए, मैंने कहा मिलके करो, अब वक्त आ गया है। महाजिर दोबारा खड़ा होगा और महाजिरों के साथ इंशाअल्लाह ताला हर मजलूम कौमियत कराची की आपके साथ खड़ी होगी। पानी के लिए, रोजगार के लिए, कचरे के निजाम, गली सड़ी फरसूदा सीवरेज की लाइनें अपने गटर उबलते हुए, और सर्कुलर रेलवे के लिए और बिजली के बिलों के खिलाफ पूरा कराची आपके साथ खड़ा होगा। और आपने देखा हजारों नौजवानों ने गैर जानिबदार आजाद, अरे हमारे एमक्यूएम के सीनियर मायूस होने वाले लोग जो घर बैठ गए, 20 सालों में उनके बच्चे निकले हैं। जो एमक्यूएम में 84 में था और 97 में मायूस होकर घर बैठ गया, 2007 में मायूस होकर घर बैठ गया, उनके बच्चे जो मुख्तलिफ नौजवानों की तंजीमों में थे, अल्लाह के फजलो करम से आज उन्होंने फैसला किया और वो निकल आए सड़कों पर। ज़ोहेब आज़म, तला सलीम, अहमद सलीम, उनकी पूरी टीमें निकली है। मैं उनकी सरपरस्ती करूंगा, करता था, करूंगा और करता रहूंगा। उन्हीं में से एक अच्छा मेयर भी कराची के शहरियों को दूंगा, नौजवान 35 साल से कम उम्र का इंशाअल्लाह। चले अब मैं ये बता दूं, ये जो आपको पर्चा बटा है, ये मेरी पिटीशन का एक पेज है जो मैंने आपको दिया। इसमें 1998 में 21,000 ब्लॉक थे। हमने 2011 में धांधली को पकड़ लिया था कि ब्लॉक मीन्स घर, पहले मैप बनते हैं, फिर जो है वो ब्लॉक बनते हैं, फिर उनका काउंट होता है ब्लॉक में हाउसेस। ये हाउस
بلکہ یہ بلاک کاؤنٹ سیکنڈ مرحلہ میپ کے بعد. اور بلاک کے کاؤنٹ میں سندھ میں 21,1998 میں بلاک، اندرون سندھ دیہی علاقوں میں 11,000، شہری سندھ 10,000. کتنا فرق؟ 1,000 کا. پرسنٹیج میں 52 اور 48، یعنی کم فرق رہ گیا تھا 58. تو ہمیں امید تھی کہ اب 17 سال بعد یہ مردم شماری ہو رہی ہے. 2008 میں نہیں ہوئی، 98 کے بعد 2008 میں ہونی چاہیے. 2011 میں شروع ہوئی، وہیں رک گئی. کیوں؟ کئی ارب روپے خرچ رک دیا. اس لیے کہ یہ جو 52 اور 48 کا فرق تھا، یہ 2011-12 میں 35,000 بلاک ہو گئے. 21,000 سے بڑھ کے کتنے ہو گئے؟ 35. اور 35 میں سے رورل کتنے؟ 18 اور شہری کتنے؟ 16. تو یہ بڑھ گیا فرق. اور کتنا ہو گیا؟ یعنی 54% رورل اور 46% شہری. یہ رزلٹ بعد میں مینوپولیٹ کر کے دیے گئے. جو رزلٹ ہم نے نکالے تھے ہاؤس کاؤنٹ کے، اس میں 48% دیہی تھا اور 52% شہری تھا. پہلی بار شہروں کی آبادی، شہروں کا گھروں کا کاؤنٹ اور شہروں کا بلاک کا کاؤنٹ دیہی علاقوں کے مقابلے میں بڑھ گیا. اور پہلی بار یہ امکان تھا کہ 2018 کے الیکشن میں شہروں کی سیٹیں زیادہ ہوں گی. اور پہلی بار شاید سندھ کا وزیر اعلیٰ دیہی علاقوں سے نہیں بلکہ شہری علاقوں، کراچی سے، کراچی کا کوئی بیٹا وزیر اعلیٰ بنتا. یہ تھا. تو میں نے یہ ساری چیزیں خالد بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے چیلنج کی ہوئی ہیں. کیوں ہم اپنا مقدمہ کمزور کرتے ہیں؟ 2 پریس کانفرنس کی، ایک اسلام آباد اور ایک کراچی میں میرے خیال میں، اور دونوں میں صرف گیدڑ بھبکی، سوکھی تڑیاں. بچپن میں ہم سنتے تھے نا، اب کے مار، وہ کہتا ہے نا اب کے مار. ہاں، مطلب وہ سامنے والا مارے جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اب کے مار، مطلب وہ مارے جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اب کے مار. دیکھ لوں گا میں. ابے تو دیکھ بھی لے بھائی، مارے جا رہا ہے وہ اور ہم اب کے مار پیٹے جا رہے ہیں. تو کب تک پیٹیں گے میرے بھائی؟ اب وقت آ گیا ہے. میں پاکستان کے قومی میڈیا سے بھی کہوں گا، دیکھیں یہ ملک کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. اگر یہ فرما ٹیڑھا رہا، یہ بنیاد ٹیڑھی رہی، تو ساری عمارت ٹیڑھی رہے گی ہمیشہ. اس عمارت کو ٹھیک کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تو اس کی بنیاد کو سیدھا کر دیں. اور وہ ہے مردم شماری. اسے نہ جانے دیں. ابھی اگلے انتخابات میں ٹائم ہے. بلدیاتی انتخابات سینٹ کے الیکشن سے پہلے نہیں ہوں گے، یہ واضح ہے. اگلے سال تو بہت ٹائم ہے. مردم شماری کو ٹھیک کر لیں. کراچی والوں کو تھوڑا سا انصاف دے دیں، تھوڑا سا موقع دے دیں، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے چلیں گے، پورے ملک کو چلائیں گے. 22ویں صدی میں لے جائیں گے، پورے ملک کو لے جائیں گے. صرف کراچی نہیں، پورا ملک جائے گا. لیکن اب ہم پر رحم کریں. اب ہمیں ایم کے بانی مائنس ہو گئے، آپ نے کر دیا، ہو گئے. ڈاکٹر فاروق ستار کو مائنس کر دیا، وہ بھی ہو گیا. پھر ایم بھی آپ نے مائنس کر دی. ہماری 6 سیٹیں 2018 میں چھین لی. میری سیٹ، خانزادہ کی سیٹ، خواجہ سہیل منصور کی سیٹ، شیخ صلاح الدین کی سیٹ، اور میرے خیال میں علی رضا عابدی شہید کی بھی سیٹ. پھر دیکھیں نا، علی رضا عابدی شہید بھائی کے بھی قاتل کہاں پکڑے گئے، اور جو پکڑے بھی گئے ان کا 164 کا بیان نہیں، بڑے کیمروں کے ساتھ کورابریٹ نہیں کر رہے. اور باقی جو 3-4 رہ گئے ان کو گرفتار نہیں کر رہے. اور ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے تو مسنگ ہیں. تو پھر مسنگ کہاں ہے؟ دیکھیں میں یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا، یہ بہت، لیکن انصاف کب ہوگا، پھر کیسے ہوگا؟ تو علی رضا عابدی شہید کی ہم نے ابھی 25 تاریخ کو دسمبر برسی بنائی. اور دیکھیں قاتلوں نے بھی کھات لگا کے کس دن اس کو مارا، کس دن اس کو شہید کیا؟ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، جو یسوع مسیح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا یوم پیدائش، ایک مذہبی اقلیت کا تہوار. یعنی خوشی کے دنوں میں جو ہے وہ ہماری ساری خوشی کو برباد کر دیا گیا، غارت کر دیا گیا. ہمارا ایک
بہت ہی خوبصورت، خوبصیرت، مہذب، نفیس. اصل نفیس تو وہ تھا بھائی، ایک نفیس پڑھا لکھا، معتدل، سافٹ اسپوکن، ایک مثالی آئی ٹی کا جو ہے وہ جو لوگوں کا فیوریٹ. ہمارا ایک ساتھی رہنما ہم سے چھین لیا گیا، کراچی کا بیٹا. میرا تو وہ اگلا میئر تھا کراچی کا، علی رضا عابدی شہید. تو اس کے قاتلوں کو گرفتار بھی ہونا چاہیے. لیکن مردم شماری کا مسئلہ ظاہر ہے. میں کئی اور ابھی گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں. پنجاب میں گیس نہیں نکلتی لیکن وہاں کی صنعتیں بھی چل رہی ہیں. مجھے کوئی پنجاب سے ذاتی پرخاش نہیں ہے، میرے بھائی ہیں. لیکن کراچی کی صنعتیں، وہاں لوڈ شیڈنگ ابھی ہوئی تھی گیس کی. اب رہائشی علاقوں میں جو حال ہے آپ دیکھ لیں کہ میری بہنیں بیٹیاں باورچی خانے میں جائیں گی بھی تو کیا کریں گی؟ گیس ہی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ گیس کا مسئلہ. پھر پی آر سی ڈومیسائل کا مسئلہ کراچی میں خاص طور پہ اور بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. تو بھائی ڈی سی سینٹرل جو کیا نام ہے، دھاریجو صاحب، دھاریجو صاحب سے میں کہوں گا بھائی آپ جب سے آئے ہیں کوئی ڈومیسائل پی آر سی نہیں بنا. ہمارے بچوں کا میڈیکل کالج میں داخلہ رکا ہوا ہے. تو میرے ان بچوں کے داخلے کے لیے خدارا آپ ڈومیسائل پی آر سی جاری کریں ان بچوں کو. اور ان کی اگر شناخت میں کوئی پرابلم ہے تو بعد میں بھی ڈسکور ہوگا کہ یہ غلط آدمی تھا، کینسل کر دینا، میڈیکل کالج سے داخلہ بھی کینسل ہو جائے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن ابھی داخلہ تو مت روکو. ان کا میرٹ پہ ٹیسٹ پاس کیا انہوں نے، نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا کھڑے ہیں. اور وہ بھی اس نیشنل ٹیسٹنگ سروس میں بھی جو دھبڑدوس ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ تو ہر جگہ دھبڑدوس، چھاپے، گرفتاریاں، دھبڑدوس. اور اس کے بعد اب جو رہ گئی وہ یہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس میں پورے سندھ کے ساتھ دھبڑدوس ہوئی ہے. اس بار 35% بھی رزلٹ ہمارا نہیں آیا. یہ کیسا ٹیسٹ لیا گیا؟ پھر پہلے ٹیسٹ کے رزلٹ شو کیے گئے، واپس لے لیے گئے. مسائل بہت ہے، کس مسئلے کو اٹھائیں گے؟ یہ میرے خیال میں رپورٹر بھی بیچارے نکال کے کہیں نہ کہیں سے مسئلہ لاتے ہیں، اس پر ایک کہانی چلاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے دنوں بعد کہانی ٹھنڈی ہو جاتی، پھر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، مردم شماری کا صحیح ہونا، ملک کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے، سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، مضبوط کریں، اسے رواں دوا کرے، 22ویں صدی میں لے جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مردم شماری جو بنیاد ہے اس ملک کے نظام کی، اس ملک کے وسائل کی تقسیم، سیاسی سیٹوں کی تقسیم، معاشی وسائل کی تقسیم، معاشرتی سہولتوں کی تقسیم، ان سب کے لیے مردم شماری کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو اللہ کے واسطے اس کو صحیح کر لیں. 5% کا آڈٹ کرائیں. خالد مقبول صدیقی بھائی حکومت سے باہر آئیں اور باہر آ جائیں اس سے پہلے کہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. باہر آ جائیں خالد بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹی ایس پی اور مصطفیٰ کمال بھی اس ایشو پہ آپ کا ساتھ. دیکھیں نا، مصطفیٰ کمال نے بھی تو پریس کانفرنس کی تھی اس ایشو پر. اب مارچ میں جب ایک سینیٹر تمہیں مل جائے گا تو ایک سینیٹر کو لانے کے لیے، ایک وزیر کو بچانے کے لیے اور چند لوگوں کو گرفتاری سے بچانا، یعنی یہ سودا کیا ہے؟ ایک سینیٹر لانا ہے مارچ میں، اور وہ بھی کوئی خاص اپنا ہی ہوگا جو سینیٹر آئے گا، خاص اپنا ہوگا، خاص والخاص. ایک سینیٹر لانے کے لیے مردم شماری پر پوری قوم کی قربانی دے دی. نتائج کو مان لیا آپ نے. دوسرا، ایک وزارت، ایک سینیٹر کو لینے کے لیے مارچ میں، ایک وزارت لینے کے لیے، اور مفادات اور چند لوگوں کی گرفتاریوں کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سودا کر لیا. اب میں یہ بھائیوں کی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خالد بھائی نوشتہ دیوار پڑھیں. اب وہ وقت نہیں رہا. 2018 کا ماحول کچھ اور تھا. آج ہزاروں مہاجر، اس میں سندھی، بلوچ نوجوانوں نے کراچی میں ریلی نکالی ہے بھائی. تو آپ سمجھے اس وقت حالات کہاں جا رہے ہیں. یہ نوجوان آپ کے امیدواروں کو اس طرح ہرائیں گے جیسے ایسے مسلم کو 1,40,000 ملا تھا ووٹ، تو
تو اب نوجوانوں کو 1,40,000 ملیں گے اور ایم کیو ایم کے امیدواروں کو 30,000 20,000 جو جماعت اسلامی کو اس وقت ملتے تھے دوسرے نمبر پر. یہ ہوگا. ان نوجوانوں کو اون کر لیں, ان کے حوالے کراچی کر دیں, بلدیہ ان کو دے دیں, 35 سال سے کم عمر کا میئر لائیں, ان کاموں کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آگے بڑھنے دیں, لوگوں کو موقع دیں, مت روکیں, میری بات کو سمجھیں. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں. بنیادی نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا. فاروق بھائی بات یہ ہے کہ مردم شماری کا سوال چھوڑے نا آپ کا نہیں. فاروق بھائی آپ کی دو سوال ہیں چھوٹے. ایک تو آپ نے مردم شماری پہ بات کی اور کوٹا سسٹم پہ بات کی. مشرف کے دور میں آپ لوگ پورے اختیار کے ساتھ سے کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کیا؟ یہ صرف مہاجروں کو ووٹ کے لیے اپنے کھینچنے کے لیے آپ کے پاس ایک اختیار ہے جو اس کو منگوا لیتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ بہادرآباد کو کہتے ہیں وہ تو آپ کو بھول چکے. آپ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم کا نام اس کے پاس ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کے بغیر آپ کی سیاست نہیں چل سکتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے سالوں کی محنت ضائع نہ, ہزاروں شہیدوں کا خون جو ہے وہ رائگاں نہ جائے. اس لیے میری جو میرا وطن ہے, میری روح ہے, میرا دل ہے, وہ آج بھی دل پاکستان اور دل ایم کیو ایم. یہ اس لیے کہتا ہے. لوگ سمجھتے شاید میری ذاتی مجبوری نہیں ہے بھائی. میں تو بغیر پارٹی کے, بغیر کسی جماعت کے آج بھی الحمدللہ کھڑا ہوا ہوں. اور یہ 4-5 ہزار سے زائد بچوں کا جو یہ جو ریلی نکلی, اس میں تربیت ہو, اس میں رہنمائی ہو, سرپرستی ہو, آرگنائزیشن ہو, یہ سارا اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی وسائل کے یہ ہم بچوں نے اور ہم نے مل کے کیا بھائی. تو مجھے کیا ضرورت ہے ایم کیو ایم کی یا پیپلز پارٹی؟ مجھے تو پی ایم ایل این سے آفر ہے, مجھے پی ایم ایل این سے سب سے زیادہ آفر, نمبر 2 پی ٹی آئی سے, نمبر 3 پیپلز پارٹی سے. اب تینوں سے مجھے آفر ہے, لیکن میں تو نہیں جا رہا. اور میں تو انہی کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے بچے بن جائیں یار, اللہ کے واسطے لوگوں کے بارے میں سوچیں یار, میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں, صفائی کریں ایم کیو ایم سے, کرپٹ لوگوں کو نکالیں, ہٹائیں, اچھے لوگوں کو لائیں, ڈائیورس کریں. 65% کوٹا پارٹی کے ہر اسٹرکچر میں نوجوانوں کو دیں, 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, پاکستان اسٹیل مل سے بھی 4500 لوگوں کو نکالا گیا. یہ بھی ایک جینیون اور جائز اور بڑا مسئلہ ہے. اذان ہو رہی, میں وقفہ دیتا ہوں, کوئی سوال ہو تو اذان کے بعد آپ کر لیں. اسٹیل ملز اور پی آئی اے میں جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ
بس آخری بات ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز سے 4500 افراد نکالے گئے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ان کے جو واجبات اور بقایا جات بھی اتنے نہیں ہیں کہ اب اپنی زندگی کے یا پیشہ ورانہ زندگی کے اس موڑ اور نہج پر وہ اپنے لیے کچھ کر سکے، وہ واجبات نہیں ہیں. تو ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. ان کو گھروں سے بھی بے دخل ہونے کا نوٹس دے دیا گیا، وہ جائیں گے کہاں، کریں گے کیا؟ اچھا انہیں وفاقی محکموں میں ایڈجسٹ کرتے، نئی بھرتیاں نہ کرتے. جو ریلوے میں اشتہار آ رہا ہے، کے پی ٹی میں اشتہار آ رہا ہے، اور وہ بھی آ رہا ہے کہ کراچی کے علاوہ لوگ درخواست دیں، سندھ کے شہری علاقوں کے علاوہ درخواست دیں. تو بھائی کہیں سے بھی نہ بھرے، ان 4500 کو ایڈجسٹ کر لینا. پھر اسی طرح پی آئی اے سے خالد بھائی، آپ کو جب پی آئی اے سے کراچی سے ہیڈ کوارٹر چلا گیا اسلام آباد، آپ کو اس وقت بھی استعفیٰ دینا چاہیے. آپ کس منہ سے بیٹھے رہے وزارتوں میں، حکومت میں، جب پی آئی اے سے اب لوگوں کو پہلے ہیڈ کوارٹر ٹرانسفر، ہیڈ آفس، اب پہلے 450 لوگ دیے، پھر 160 لوگ اور دیے، اب مزید لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو کم از کم آپ بھی تو بیان دیں، پوچھے تو صحیح کہ ان لوگوں کا قصور کیا ہے. یہ سندھ کے ہیں تاکہ وہاں نہیں جا سکیں گے، وہاں کوئی گھر رہنے کی سہولت نہیں ہے، اسی تنخواہ میں گزارا کرنا ہے. ایم این ایز کے لیے تو ایم این اے ہاسٹل ہے نا، لیکن کیا یہ ملازمین جائیں گے تو ان کے لیے بھی کوئی ہاسٹل ہوگا؟ نہیں ہے. تو یہ کہاں پر جائیں گے؟ پھر اسٹیل مل کی 18,000 ایکڑ کی زمین پر کس کی نظر ہے؟ 19,000 ایکڑ. پھر پی آئی اے کی جو ہاؤسنگ کالونیاں ہیں وہ کس کو دی جا رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں عوام کو بتائی جائے نا. پھر الزام کرپشن کا آئے گا تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ جو دعوے اتنے بڑے. تو خالد بھائی یہ سوالات پوچھیں کیبنٹ میں، یہ سوال قومی اسمبلی میں، سینٹ میں یہ معلوم کریں. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ ایک فیس ہیں ایم کیو ایم میں جس کی کریڈیبلٹی ابھی بچی ہے، لیکن یہ وزارت کو فوقیت دے کر نفاست پر پی آئی اے کا ہیڈ آفس گیا، آپ نے استعفیٰ نہیں دیا. پھر آپ نے دوسری غلطی کیا کی کہ میئر کو 3 سال کے بعد آپ کو بلدیاتی نظام سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، آپ نہیں ہوئے. وہ پہلی بڑی غلطی کہ 3 سال بعد آپ مستعفی ہو جاتے، 4 سال تک وہاں رکتے نہ، بیٹھتے نہ، مستعفی ہو جاتے. وہ پہلی بڑی غلطی. اور دوسری غلطی اب آپ کر رہے ہیں کہ سینسس، پہلا نقطہ 2.5 سال ہو گئے حکومت کو بنے، الیکشن کو ہوئے، اور پہلا نقطہ ہی منظور نہیں ہوا، اور اسی پر بلڈوز پھیر دیا گیا اور ان ریزلٹس کو فائنلائز کر دیا گیا، اور اب ڈیلیمیٹیشن شروع ہو رہی ہے. اور حسب معمول ہر مردم شماری کی طرح کراچی والوں کے لیے بہت بڑا ٹھینگا اور مانگنے والوں کے منہ میں لالی پاپ. ختم، قصہ ہی ختم. غلامی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اگر غلامی کا سودا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، برابر کا حق ہے ہر چیز پر، تو پھر وہ حق لینا ہوگا، اور اگر مانگنے سے نہیں ملے تو پھر چھیننا ہوگا. یہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کوئی سوال رہ جائے تو بالکل ہی گیس نہیں آ رہا ہے، تو اس کے متعلق آپ گیس کا تو میں نے جنرلی کہہ دیا. کچھ علاقے ایسے مہاجر ہمارے بالکل ہی گیس نہیں. بہت شکریہ، سوری اینڈ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. اور میں دیکھیں، میں خود مجبور ہوں، اس لیے یہ تھوڑی بہت تاخیر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تھوڑی بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وقفہ ہو جاتا ہے، وہ تو اس دن تو ہم یوتھ کے ساتھ